محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کی پیاری سنتوں کے سلسلے میں آج بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، بیماری میں دوا اور علاج کرانا سنت ہے۔ علاج کراتے رہنا چاہیے، مگر بیماری سے شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ نمبر 3، علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 4، اپنے بیمار بھائی بہن کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عود المریض، مریض کی عیادت کرو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مرضت مرضا فاتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ نمبر 5، بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا چاہیے۔ یہ بھی سنت ہے کہ بیمار پرسی کے لیے جب آپ مریض کے پاس جائیں تو جلدی اپنے آپ کو فارغ کر کے آ جائیں۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے ہو سکتا ہے بیمار پریشان اور رنجیدہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل پڑے، اسی لیے بہتر یہ ہے جلد لوٹ آنا چاہیے۔ ہاں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے زیادہ دیر بیٹھنے سے بیمار کو زیادہ تسلی یا سکون ملتا ہے، تو ایسے دوست یا ایسے بھائی کے زیادہ بیٹھنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ نمبر 6، بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا سنت ہے۔ مثلا اس سے یہ کہا جائے کہ انشاءاللہ تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالی بڑی قدرت والے ہیں۔ کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 7، جب کسی مریض کی عیادت کی جائے تو اس سے یوں کہا جائے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے سے مریض کو صحت، شفا ملے گی۔ ہاں، اگر اس کے موت کا وقت آ گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ یہ وہ آداب ہیں جو بیمار اور عیادت کے حوالے سے سنتیں تھیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہے، جہاں بیمار ہے، جیسی بیماری میں ہے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو، دکھ درد اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کو جلد اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔